بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم۔ ایم ٹی ایل ٹی وی کے ساتھ میں ہوں ایم ٹی ایل یعنی محمد تسلیم لگا۔ گزشتہ روز ہم نے گفتگو کی تھی 28 مئی کے حوالے سے۔ کل پورا دن صبح سے شام تک اخبارات کے ٹیلی ویژن چینلز پر بڑے بڑے اشتہارات ہم نے دیکھے، اخبارات میں اور کمرشل چلتے رہے ہر ٹی وی چینل پر، جس میں اس ملک کو بنانے کے لیے، ایٹمی قوت بنانے کے لیے بہت بڑے بڑے اشتہارات لگائے گئے اور جو تصویریں لگی اس میں ہمارے ان دوستوں کی تھی جن کا براہ راست اس سے کوئی تعلق نہیں، لیکن اگر کوئی شخصیت اس میں سے غائب تھی وہ تھی ڈاکٹر عبدالقدیر خان۔ یعنی پوری دنیا جانتی ہے، ہمیں نہیں پتا کہ ہمارا ایٹمی دھماکہ جو ہے وہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی وجہ سے، یعنی جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے۔ کتنی عجیب اور مضحکہ خیز بات ہے کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے، انہوں نے اپنی پوری زندگی سیکریفائس کی اپنے پیارے وطن کے لیے، اور انہیں جس طرح آخر میں رسوا کیا گیا، ان کی تذلیل کی گئی، ان کی تضحیک کی گئی، وہ شرمندگی ہے پاکستانی قوم کے لیے، شرمندگی کہ جی ہم اپنے ہیروز کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں، جبکہ اس وقت جو لوگ یہ ایٹمی دھماکہ کرنا بھی نہیں چاہتے تھے اور انہیں مجبوراً اس میں شامل ہونا پڑا، جیسے اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان تھے کہ اس دن بھی انہوں نے انکار کر دیا تھا کہ دھماکہ نہیں کریں گے۔ موجودہ وزیر اعظم صاحب نے تو اپنے ساتھیوں کو یہ یہاں تک کہا تھا کہ امریکہ نے اچھی ڈیل دے دی تو ہم یہ نہیں کریں گے، لیکن اس وقت کے وزیر خارجہ نے بتا دیا تھا گوہر ایوب خان نے کہ نہیں، اب ڈیوائسز ڈال دی گئی ہیں، اب پروسیس شروع ہو چکا ہے اور یہ irreversible پروسیس ہے، یہ واپس نہیں ہو سکتا، لہذا 3:28 پر ہمیں 28 مئی کو ایٹمی دھماکہ کرنا۔ کل ہم نے سب کی تصویریں دیکھی، اشتہارات دیکھے، بھٹو صاحب کی ایک دھندلی سی تصویر نظر آئی، لیکن جن لوگوں کی تصویریں واضح ہونی چاہیے تھی، بھٹو صاحب، جنرل محمد ضیاء الحق اور اس کے بعد سابق صدر غلام اسحاق خان اور سب سے زیادہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان۔ لیکن کل ہی کے دن ایک بہت بڑی تبدیلی بھی آئی پاکستان میں، ہمارے ملک میں ایک عام تعطیل تھی، اور عام تعطیل کی وجوہات تو ہم کل ڈسکس کر چکے ہیں۔ اس میں نواز شریف کی پاکستان مسلم لیگ نون، جو قائد اعظم سے زیادہ معروف ہو چکی ہے، مشہور ہو چکی ہے، مقبول جماعت ہو چکی ہے دنیا بھر میں، پاکستان میں قائد اعظم نے بھی مسلم لیگ کو اتنا مقبول نہیں بنایا تھا جتنا میاں محمد نواز شریف نے بنایا ہے۔ کل میاں محمد نواز شریف نے ایک بہت بڑا چیلنج کیا عمران خان کہ عمران خان صاحب، آپ کے متعلق کہا جاتا تھا کہ اب تیسری قوت کو موقع دینا چاہیے، آپ یہ بتائیے کہ کیا آپ تیسری قوت نہیں تھے؟ اگر آپ یہ جواب دے دیتے ہیں اور آپ کہہ دیتے ہیں میں تیسری قوت نہیں تھا تو میں سیاست چھوڑ دوں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے میاں محمد نواز شریف ہیں کہ اگر سورج کل مغرب سے نہ نکلا، مشرق سے نہ نکلا اور مغرب میں غروب نہ ہوا تو میں سیاست سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کروں۔ میاں صاحب، جو 2 لٹیرے موجود تھے ان کی موجودگی میں ایک تیسری قوت آئی، اور آپ نے کل یہ زبانی اعتراف کر لیا کہ نہ صرف وہ قوت ہے بلکہ اور مضبوط ہو چکی ہے، اور کم از کم آپ سے زیادہ مضبوط۔ اس کا اندازہ تو ہمیں کل آپ نے جو عام تعطیل کی اس سے ہو گیا کہ آپ اب اسے، عمران خان کو، ہر طرح سے جیل میں رکھنا چاہتے ہیں۔
یہ پاکستانی قوم ہے، اس نے جو کچھ کرنا ہے وہ پہلے آپ کو ایک جھلک دکھا چکی ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون جو 2/3 اکثریت کی جماعت تھی وہ 17-18 سیٹوں کی جماعت بن گئی۔ بہرحال غیر شرعی نکاح کا آج کیس تھا، اس کی کا فیصلہ سنایا جانا تھا، لیکن آج عطا مانیکا صاحب جو تھے، خاور مانیکا صاحب، وہ تشریف لائے اور انہوں نے ظاہر دباؤ ڈالا گیا تھا، کچھ ہوگا، پیچھے سے بھی دباؤ ہوگا، انہوں نے انتہائی غلیظ اور گندی زبان استعمال کی عمران خان اور ان کی بیگم کے بارے میں، جو ظاہر ہے مجموعی طور پر ایک خاتون کے بارے میں، اور ہمارے اس معاشرے میں خواتین کا احترام بہت کیا جاتا ہے، لیکن پتہ نہیں کہ مانیکا صاحب کس اس میں رہتے ہیں کہ وہ عورت جس سے ان کے بچے ہیں، جس کے ساتھ انہوں نے خلوت گزاری ہوئی ہے، جس کے لیے وہ اپنی زندگی گزار چکے ہیں بہت زیادہ، اس کے لیے اتنی گندی اور غلیظ زبان انہوں نے کیوں استعمال کی؟ یہ تو شاید وقت ہی بتائے کہ مانیکا صاحب جو ہیں وہ کہاں پہنچتے ہیں، لیکن آج کے بعد جب انہوں نے یہ شور مچایا، ان پر بوتلیں پڑی، باہر ان پر تھپڑ پڑے، گھوسے پڑے، گرے، انہیں کس نے پٹوایا یہ تو پتہ نہیں ہے، یہ اسکرپٹ کس کا لکھا ہوا تھا ہمیں نہیں پتا، لیکن جس نے بھی لکھا تھا اس میں وقتی طور پر تو کامیابی ہو گئی کہ جج صاحب نے یہ ہائی کورٹ نے چیف جسٹس کو خط لکھا کہ میں اس کا فیصلہ نہیں کر سکتا، حالانکہ مکمل کر لیا گیا ہے، سماعت مکمل ہو چکی ہے اور آپ اسے کسی اور عدالت میں بھیج دیں۔ اب کیا ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، دیکھیں گے۔ یہ ایک اعصابی جنگ ہے، جو ایک طرف ایک لیڈر ہے عمران خان اور دوسری طرف مشینری کو طاقت ہے، حکومتیں ہیں، اور سونے پہ سہاگا وہ طاقتور حلقے ہیں جو عمران خان سے معافی منگوانا چاہتے ہیں، اور وہ جانتے ہیں کہ عمران خان معافی نہیں۔ بہرحال دباؤ کے ذریعے اب اس کیس سے بچنے کے لیے کوشش یہ کی جا رہی ہے، بحریہ ٹاؤن میں ملک ریاض کو وعدہ معاف گواہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ گزشتہ شب بحریہ ٹاؤن کے دفتر میں چھاپا مارا گیا، ہیڈ کوارٹر پر پنڈی میں، اور کوشش یہ کی گئی کہ جو القادر ٹرسٹ ہے اس کے حوالے سے دستاویز لی جا سکی۔ اب یہ 190 ملین پاؤنڈ جو بھی ہیں اس کے اکاؤنٹ میں گئے ہیں، کل بھی کہا تھا آج بھی کہہ رہا ہوں، اصول تو یہی ہے کہ وہ برطانیہ کی NCA سے آئے، عمران خان کے کسی ذاتی یا جاننے والے کے بینک اکاؤنٹ میں گئے، وہاں سے ری روٹ ہو کر سپریم کورٹ میں آ گئے یا خزانے میں آ گئے۔ اگر کہیں چلتی ہے تو یہ چلتی ہے بے معنی۔ اگر کوئی سیٹلمنٹ ہوتی ہے اور NCA سپریم کورٹ کے خزانے میں بھیج دیتا ہے یا سپریم کورٹ کے حوالے وہ رقم کر دیتا ہے، تو اس میں کیا ہے، بے قاعدگی کیا ہے، بہرحال کچھ نہیں کہہ سکتا۔ لیکن آج ملک ریاض صاحب نے جو بیان دیا، ان کا ٹویٹ آیا، انہوں نے کہا مجھ پر جتنا آپ دباؤ ڈالنا چاہتے ہیں ڈال لیں، میں کم از کم وہ وعدہ معاف ہوگا نہیں بنوں گا، میں کوشش، مجھ پہ کوئی بلیک میل نہیں کر سکتا، میں اپنی جگہ موجود ہوں، مجھے جتنا نقصان پہنچانا ہے آپ پہنچائیں۔ آج ایک اور اہم کیس بھی تھا، احمد فرحات جو شاعر بھی ہیں اور صحافی بھی ہیں، 15 روز بعد آج اٹارنی جنرل نے، وزیر قانون نے جا کر بیان دیا عدالت میں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں، جسٹس محسن اختر کیانی کے سخت ترین ریمارکس کے بعد، اور ہونا یہی تھا کہ انہیں آج ہر حال میں برآمد ہو جانا تھا، رہا نہیں ہوئے لیکن وہ ٹریس آؤٹ ہو گئے۔ پہلے تو بتایا گیا تھا کہ وہ کشمیر کے بہت دور دراز علاقے میں ہیں، ان کی لوکیشن فلاں سے آ رہی ہے، فلاں سے آ رہی ہے، لیکن آج ان کے پاس کوئی سفری دستاویز نہ ہونے کی وجہ سے، ان کے پاس شناختی کارڈ نہ ہونے کی وجہ سے، اور کار سرکار میں مداخلت کی بنیاد پر دھیر کوٹ پولیس نے انہیں گرفتار کیا اور وہ وہاں موجود ہیں۔ اب انہیں کیونکہ ان کے خلاف ایک مقدمہ مظفر آباد میں ہی موجود ہے، مظفر آباد کے کسی تھانے میں ہے، اب انہیں مظفر آباد میں ٹرانسفر کیا جائے گا اور اس طرح ان کا کیس ایک منطقی انجام تک چلا جائے گا۔ عزت بچ گئی ہمارے ان دوستوں کی جو نامعلوم افراد ہیں، انہوں نے اپنی عزت بچا لی اور پولیس کی عزت داؤ پر لگ گئی کہ آپ نے
15 दिन तक इसे क्यों छुपा कर रखा, इसकी गिरफ्तारी कब, कहां, किस तारीख को। लेकिन भारत, ये हमारा पाकिस्तान है, प्यारा पाकिस्तान है। यहाँ मेरी जान, आपकी जान, किसी की जान की कोई अहमियत नहीं। अगर है तो सिर्फ उन लोगों की जिनके हाथ में इख्तियार है। बहरहाल वजीर आजम साहब ने भी कल खिताब किया था, बड़ा बहुत गरजे बरसे। कल उन्होंने जजेस के हवाले से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अच्छे अच्छे जजेस भी हैं और उनमें काली भेड़ें भी हैं। अगर इमरान खान को जमानत देने की कोशिश की गई तो ना कोई जज बचेगा, ना कोई सियासतदान। अब इसका मतलब वो आधा दे रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि शायद ये मुल्क में मार्शल लॉ लग जाएगा, यही धमकी देना चाह रहे हैं। अब शायद वो वक्त चला गया कि पीसीओ के तहत कोई जज हलफ उठाए, अब वो वक्त गुजर गया। अब अगर कोई ऐसे ताले आजमा कोई कोशिश करेगा तो बहुत मुश्किल होगी इस मुल्क में, क्योंकि कानून की अमलदारी करने वाले लोग अब बहुत से हो गए हैं और काली भेड़ें हमारे यहाँ हर जगह मौजूद हैं। और वो सिर्फ जजों में नहीं है। हमारी एक काली भेड़ तो कल गरज बरस रही थी, खुद वो चाहती है कि वो मजे करे, वो काली भेड़ है या काला मेंढा, ये इसका फैसला हमारे वजीर आजम ने खुद करना है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।